بسم اللہ الرحمن الرحیم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ اس دن انسان بکھرے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 4 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے یوم۔ یوم عربی زبان میں دن کو کہتے ہیں، اگرچہ یوم کا معنی ہے پورے 24 گھنٹے، ایک دن اور رات کو ملا کر جو مقدار بنتی ہے وقت کی، اسے یوم کہا جاتا ہے، لیکن عام طور پر فقط دن کے وقت روشنی جب ہوتی ہے سورج کی، اس کو بھی یوم کہا جاتا ہے۔ یوم اس دن، یعنی جس دن وہ قارعہ برپا ہوگی، ہر چیز کو ہلا کر رکھ دے گی، اس دن کا منظر کیسا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس آیہ مبارکہ میں بیان فرماتا ہے۔ یکونو ہو جائیں گے، الناس، الناس انسان کی جمع ہے، لوگ، کل فراش المبثوث، یہ کل فراش دو حصوں پر مشتمل ہے، کاف اور الفراش۔ یہ جو لفظ کاف آیا ہے الفراش سے پہلے، یہ کی طرح کا معنی دیتا ہے۔ ایک چیز کو جب دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینی ہو، مثلا ایک شخص ہے جس کا نام ہے زید مثال کے طور پر، اور وہ بہت بہادر ہے، تو ہم نے اس کو شیر کے ساتھ اگر تشبیہ دینی ہو، جیسے بہادر آدمی کو عام طور پہ شیر کہا جاتا ہے، تو عربی زبان میں کہا جائے گا، زید کا نام زید ہے، شیر کو عربی زبان میں اسد کہا جاتا ہے، تو اسد سے پہلے کاف کا حرف لایا جائے گا تشبیہ دینے کے لیے، اور کہا جائے گا زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے بہادری میں، شجاعت میں۔ تو یہاں پر قرآن کریم قیامت کے دن انسانوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ انسان کے جن کو بڑا مان تھا، بڑا تکبر تھا، اپنے مقام پر، اپنی طاقت پر، اپنے اقتدار پر، اپنی جائیدادوں پر، اپنے معاشرتی مقام پر، اپنے تعلقات پر، وغیرہ وغیرہ، جتنی چیزوں پر انسانوں کو گمان تھا، قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس دن ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے پتنگے، یہ جن کو پروانے کہا جاتا ہے، الفراش کا معنی، الفراش جمع ہے الفراشہ کی، اور فراشہ پروانے کو کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اندھیرا ہو اور شمع جل رہی ہو تو اس کے ارد گرد وہ پروانے منڈلا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جو حرکت ہوتی ہے وہ بھی بڑی افراتفری والی ہوتی ہے، اور وہ باری باری آ کر گرتے ہیں اس آگ پر اور جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، اور گویا کہ کوئی ان کی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی ان کا مقام نہیں ہوتا، اور ان کی جو منزل ہوتی ہے وہ موت ہوتی ہے، اور وہ کہیں اور نہیں جا سکتے، اور اس شمع کے ارد گرد وہ بالکل ایک عجیب و غریب کوئی منظم حرکت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ افراتفری کی وہ حرکت ہوتی ہے، کوئی اس کی منزل نہیں ہوتی سوائے موت کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پتنگوں اور ان پروانوں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے انسانوں کی کیفیت کی۔ پس کاف یعنی کی طرح، مانند۔ الفراش میں نے عرض کیا فا، را اور شین اس کے بنیادی حروف ہیں، اور فراشہ کہا جاتا ہے پروانے کو، اور الفراش اس کی جمع ہے۔ المبثوث بکھرے ہوئے، منتشر، اس کے بنیادی حروف با، ثا اور ثا ہیں، اور بثا کہا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کو منتشر کر دیا جائے، اس کو بکھیر دیا جائے، اور اگر ہم مثال دینا چاہیں تو اگر کہیں مٹی پڑی ہو اور ہوا چلے تو وہ کس طرح مٹی کے ذرات کو بکھیر دیتی ہے، منتشر کر دیتی ہے، اور یعنی گویا کہ اس مٹی کی وہ بکھرے ہوئے ذرات بالکل بے حیثیت ہوتے ہیں، معمولی ہوتے ہیں، حقیر ہوتے ہیں، اور وہ ہوا انہیں اڑائے پھرتی ہے۔ تو اس قسم کے بکھرنے کو
बिखरी हुई चीज को कहा जाता है मबसूस। यौम यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस, उस दिन ये इंसान के जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे जिंदगियों में, और अपने खालिक जिसके सामने पेश होना था और खालिक ने बताया था उसके सामने अकड़ते थे, उसके सामने सरकशी करते थे। उसने जिन चीज़ों को हुदूद अपनी बताया था उन हुदूद को फलांग जाते थे अपनी ख्वाहिशात नफसानी को पूरा करने के लिए, अपने जैसे इंसानों के कत्ल कर डालते थे। जो उनके जी में आता था वो दुनिया में किया करते थे, लेकिन क़यामत के दिन देखने वाला देखेगा कि ये सब के सब इंसान कैसे होंगे, कल फराशिल मबसूस, जैसे बिखरे हुए मुंतशिर पतंगे होते हैं, परवाने होते हैं, और सिर्फ उनकी हरकत किसकी तरफ होती है, बारी बारी वो मौत की तरफ जाते हैं। और ये भी क़यामत के दिन इनकी कैफियत भी ऐसी ही होगी। तवज्जो फरमाइए, ये जो कल फराशिल मबसूस कहा गया, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो तशबीह दी है परवानों के साथ, इंशाअल्लाह इसके बयान में चंद नुकात मज़ीद हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि परवानों की जो हरकत होती है शम्मा के इर्द गिर्द, उसमें और क़यामत के दिन जो इंसानों की कैफियत होगी। तो जो अल्लाह ने फराश का लफ्ज़, परवानों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कौन कौन सी शबातें होंगी, इंशाअल्लाह हम आइंदा दर्स में बयान करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।